کلپ نمبر 120۔ اس میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے 67 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ ترجمہ: اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کو 3 چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، نہ اور کسی کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر سمجھتے۔ اختلاف ختم کرنے کا عمدہ طریقہ۔ اس آیت میں اختلاف ختم کرنے کا عمدہ طریقہ بیان کیا ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ چیزیں ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ اختلافی امور ممتاز ہو جائیں اور ان کی تعداد کم ہو جائے اور بحث صرف انہی پر منحصر رہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب بحث کی جاتی ہے تو کبھی اختلافی موضوع زیر بحث آتا ہے اور کبھی اتفاقی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون۔ ترجمہ: اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے، عیسائی کہتے تھے آپ علیہ السلام عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخرکار ان دونوں نے سرکار علی وقار علیہ السلام کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ان بے وقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی 100 سال پہلے ہوئے ہیں، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی 100 سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا؟ بزرگوں پر ہونے والے اعتراضات کو دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے لوگوں کے الزام دور کرنا سنت الہیہ ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا ہے۔ علم تاریخ کی اہمیت۔ اس آیت مبارکہ سے علم تاریخ کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ یہاں تاریخ پر ہی حقیقت کا مدار ہے۔ فی زمانہ علم تاریخ کی ویسے بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے زمانے کے بہت سے گمراہ لوگ تاریخ کو مسخ کر کے ہی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوں ہی علم اسماء الرجال حقیقتاً تاریخ پر ہی دار و مدار رکھتا ہے۔ نیز قوموں کے عروج و زوال اور اس کے اسباب تاریخ ہی سے معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ اپنے طور پر ہر ایک کو تاریخ کی اجازت نہیں، کیونکہ موجودہ تاریخ میں بہت سی گمراہ کن باتیں شامل ہیں۔ بے علم آدمی پڑھے گا تو مارا جائے گا،
کسی مستند عالم کی رہنمائی میں تاریخ پڑھنی چاہیے. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ترجمہ: سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. ہا انتم ہؤلاء، سن لو تم وہی لوگ ہو. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے. اس کے باوجود تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا. تو جب معلوم باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے. اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے.